اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرماؤ کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیوی نفع بھی ہے، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، تم فرماؤ جو تمہارے پاس بچے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان کرتا ہے کہ کہیں تم عقل سے کام لو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ جوئے اور شراب کا گناہ جو ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ وقت کے لیے پینے والے کو سرور ملتا ہے، یا اس کی خرید و فروخت سے دنیاوی مال جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے کبھی مفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے۔ لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں اور فسادات کا کیا ہی شمار، کہ ہر جگہ اس کی وجہ سے فساد اور گناہ جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ شراب جو ہے یہ عقل کو ضائع کر دیتی ہے، غیرت اور حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں بہن بیٹی ماں کی تمیز نہیں رہتی، عبادت سے دل جو ہے وہ اکتا جاتا ہے، عبادت کی لذت جو ہے وہ انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے شراب کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے، کیونکہ وہ گناہوں کی دلدل میں دن بدن زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ جوئے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کے گھر جو ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے صحابی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی 4 خصلتیں بڑی پسند ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا اور پوچھا کہ اے جعفر تم میں کون سی 4 خصلتیں ہیں جو اللہ کو بھی بہت زیادہ پسند ہیں؟ تو آپ عرض کردار ہوئے یا رسول اللہ پہلی جو چیز ہے وہ شراب ہے، کہ شراب کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ عقل کو ضائع کر دیتی ہے۔ جب عقل انسان کی زائل ہو جاتی پھر اس کو چھوٹے بڑے کی، ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں رہتی، تو اس لیے میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کیونکہ مجھے پتا کہ یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے، اس لیے میں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی ان کی پوجا نہیں کی۔ تیسری خصلت فرمایا کہ یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہیں ہوا، کہ کبھی بھی میں نے کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کبھی کسی غیر عورت کی طرف چل کر نہیں گیا، ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہ میری تیسری خصلت ہے۔ اور چوتھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ 4 خصلتیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ 4 خصلتیں ان کی بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو شراب سے بھی بچنا چاہیے، جھوٹ سے بھی، غیبت سے بھی، چغلی سے بھی، زنا سے بھی، اور بتوں کی پوجا سے بھی۔ جتنے بھی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے سب سے مسلمان کو بچنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ دونوں چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ ایک تو بندہ شراب پیتے ہیں، اوپر سے لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں، گناہ کے اوپر پھر گناہ ہوتا ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اس کو چھپاؤ، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، چھپاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرو کہ یا اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو وہ بڑے
اچھے طریقے سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی، میں نے فلاں کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اور جب دوست اکٹھے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بھی ہے، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعد میں پھر دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار بڑا مزہ آیا، کل ہم اکٹھے تھے، بڑی ایک دوسرے کو گالی دی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے شراب کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس کنویں کے اوپر منار بنے، پھر اس منار کے اوپر اگر اذان دینے کا کہا جائے تو میں اس کے اوپر اذان بھی نہیں دوں۔ اتنی زیادہ اللہ کے پیارے محبوب کے صحابہ احتیاط کرتے تھے کہ جس جگہ شراب کا قطرہ گرا ایک، اس کے اوپر منار بنا اور اس کے اوپر اذان کے لیے فرماتے ہیں کہ میں اذان بھی نہیں پڑھوں گا، اگرچہ وہ جتنا مرضی اونچا ہو، اس کی وجہ سے جتنی مرضی دور آواز جانی ہو، لیکن میں اس میں اذان نہیں پڑھوں گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر دریا میں شراب کا قطرہ گر جائے اور دریا خشک ہو جائے، اور خشک ہونے کے بعد پھر وہاں جو گھاس ہے وہ میں اپنے جانوروں کو گھاس بھی نہیں کھلاؤں گا۔ اتنی زیادہ احتیاط کرنے والے صحابہ اکرام۔ لیکن آج اکثر جگہ پر دیکھا ہے کہ کچھ بوٹی پینے والے، کچھ اس طرح کے معاملات کرنے والے جو ہیں وہ حضرت علی کا نام لیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی احتیاط کر رہے ہیں اس معاملے میں، لیکن افسوس کہ ہم انہی کو ماننے والے بغیر وضو کے، بغیر پاک ہوئے ناپاک زبان سے ان کا نام لے کر اور ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ یہ اس طرح کے معاملات میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی جگہ پر دیکھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شراب جو ہے اور جوا جو ہے اس کے بارے میں بڑی سختی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو شراب کے ضمن میں دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جو بھی چیز انسان کو نشہ دے اور نشے کی وجہ سے اس کی عقل جو ہے وہ زائل ہوئے، وہ سب چیزیں حرام ہیں۔ شراب بھی حرام ہے، پاؤڈر، فیم، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے انسان کو نشہ ہو اور اس کی عقل جو ہے وہ صحیح نہ رہے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس معاملے میں آ کر حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے۔ نفع کیا ہے؟ دنیا کا مال 4 دن کے لیے مل جائے گا، پھر قبر میں بھی اس کے لیے عذاب ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑو اور جو تم کو ہم نے مال دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا مال اپنے رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔